اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس کا تعلق آج کے موضوع سے نہیں ہے، لیکن لنک ہے اس کا. میں آپ کو جنرل ضیاء الحق کے دور کی مثال دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں بہت پابندیاں تھیں صحافت پہ. تو جو لوگ اخبارات میں ان کے ماشاء اللہ پہ تنقید کر رہے تھے، ان میں بہت سے لوگ شامل تھے. میں آپ کو 3-4 نام بتاتا ہوں، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کچھ نہ جانتے ہوں. ایک تھے ارشاد احمد حقانی صاحب، وہ ایک کالج میں پروفیسر تھے، سرکار سے تنخواہ لیتے تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب ابھی بھی کالم لکھتے ہیں، ایم اے کالج میں پروفیسر تھے. امجد اسلام امجد صاحب، وہ بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں لکھتے تھے، لیکن لکھتے وہ بھی تھے. تو اس طرح کے 10-15 جو لوگ تھے جو جمہوریت کی بات کرتے تھے، مارشاء اللہ پہ تنقید کرتے تھے، وہ سرکاری ملازم تھے. ٹھیک ہے. تو مارشاء اللہ کے دور میں ظاہری بات ہے، سرکاری ملازم اگر ارشاد احمد حقانی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج قصور میں پڑھاتے بھی ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں جنگ میں، اور تنقید کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایم آر ڈی کی تحریک بڑی اچھی تحریک ہے، پاکستان میں مارشاء اللہ ختم ہونا چاہیے، جمہوریت بحال ہونی چاہیے. تو ان سمیت جو جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے جو اخباروں میں لکھ رہے تھے، ان کو سرکار نے نوٹس جاری کیے کہ آپ نہیں لکھ سکتے، جیسا کہ آپ نے بتایا. تو ان تمام وہ جو سرکاری ملازمین تھے، بجائے کہ وہ بند کر دیتے لکھنا، انہوں نے مختلف لائرز کے ذریعے جو حکومت نے نوٹس جاری کیا تھا اس کا جواب دیا کہ آپ آئین کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن آئین پاکستان میں آرٹیکل 19 بھی ہے اور سروسز رولز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور ایک لیگل بیٹل شروع کر دی مارشاء اللہ حکومت کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی جو مارشاء اللہ حکومت ہے، اب وہ کیا کرتی؟ اتنے سارے لوگوں کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی تھی. اگر صرف ایک بندہ جو ہے اس کو نوٹس جاری ہوتا، یا صرف وہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب صرف ایک سرکاری ملازم دیتا، تو شاید اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن 8-10 جب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے جواب دیا تو حکومت بیک فٹ پہ چلے گی. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے بھی کہا ہے کہ آپس میں یونٹی پیدا کریں. بطور سرکاری ملازم آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں یا پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس، پھر تو آپ کا بہت بڑا رائٹ ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں. آپ کو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا قانون آپ کو روکتا ہے. آزادی اظہار ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو اگر مارشاء اللہ دور میں جیسا جنرل ضیاء الحق کا تھا، وہ نیکڈ مارشاء اللہ تھا، اب ذرا ایک سویلائزڈ مارشاء اللہ ہے، اس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ لکھنا چاہتی ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا لکھیں، اور اخبار نہیں چھاپتا آپ کی رائے کو، تو یہ سوشل میڈیا کس لیے ہے؟ اپنی فیس بک پیج پہ لکھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس لیے میری جو امید ہے نا میرے اندر ایک زندہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے نہ کبھی پاکستان چھوڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں آپٹمسٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں لکھنا چاہیے. ہم سرکاری ملازم ہیں لیکن ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. یہ جو آپ کے اندر ایک خواہش ہے، اس خواہش کو آپ حقیقت کا روپ دے دیں، اور جب بہت سے لوگ اس کو حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو پابندیاں لگانے والے ہیں بھاگ جائیں گے. ڈیموکریسی بھی پریویل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹیکنالوجی. سوال کیا ہے سر؟ سوال یہ ہے کہ جب ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس موریلٹی کو ہم ریگولیشن اور لاز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو اسٹیٹ کا ایجوکیشن مگر سسٹم سوال کیا ہے سر؟ یہ ہے کہ یہ تو میر صاحب، آپ میر صاحب والا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے تو سٹیج پہ آنا پڑے گا. تو آپ سوال پوچھیں میر صاحب سے. میں آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک انڈوکٹرینیٹڈ ایجوکیشن سسٹم جہاں اس میں موریلٹی نہیں اپلفٹ ہو سکتی، تو پولیٹیشینز رول اور لاز بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو انڈوکٹرینیشن سے پاک کر لیں، تاکہ ہماری جو یوتھ آ رہی ہے وہ مورلی اپلفٹ ہو، اور کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے اور ڈیموکریسی آئے یہ چیزیں فلرش ہوں، رادر کہ ہم وہ. سر جو ایک بہترین سوال، بہترین سوال. 1 منٹ. نہیں بھائی، وقت نہیں، باقی لوگوں کے لیے نا سوال پوچھنے.
آپ نے سوال پوچھ لیا, بڑی مہربانی, آپ کے سوال کا جواب میر صاحب بھی دیں گے, میں بھی دوں گا. میں دوں گا, آپ نے مروا دیا مجھے, میں کہاں سے دوں گا, مجھے آتا ہوگا تو دوں گا. میڈم کے پاس لے جائیے, پھر آپ کے پاس آتے. دیکھیے جب تک میڈم کے پاس یہ جا رہا ہے, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جواب تو اس میں دے ہی دیا ہے کہ اگر ایک ایڈیولوجیکلی ڈریون آپ ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے رادر دین کرٹیکل تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشنل سسٹم بنائیں گے, تو پھر ایڈیالوجی سے بعد میں آپ کو معافی کہاں ملے گی. دنیا میں دو چیزیں ہیں, یاد رکھیے میرے نقطۂ نظر سے, جو ایک ہی چیز ہیں. ایک ہے ایڈیالوجی اور دوسری ہے اگنورنس, بیکاز بوتھ آف دیم آر ڈیوائڈ آف ایویڈنس. تو اگر ایویڈنس کے بغیر آپ نے اپنا چاہے سیاسی معاملہ چلانا ہے یا تعلیمی نظام چلانا ہے جس میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, ایڈیالوجی کی ضرورت ہے, تو پھر آپ کو ان مشکلات کا, تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں. اور یہ جنگ ہماری تو چل رہی ہے اور ہم ہار رہے ہیں. یعنی میں ذاتی طور پہ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے جنگ ہے جو ہم ہار رہے ہیں, کہ ہم ایڈیالوجی کے خلاف ایویڈنس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہارتے ہیں. لیکن جیسے میر صاحب نے کہا کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. آپ کے پاس چوائس ہے, یو ہیو اے ٹاول ان یور ہینڈ, یو کین تھرو اٹ ان or you can wipe your sweat and jump back again. So we've all decided to jump back again. مگر سوال میں ہی آپ کا جواب ہے, آپ نے جواب بھی اپنے سوال میں خود ہی دے دیا. میڈم. حامد میر صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے کہ سچ کو اتنی زور سے بولیں کہ ادارے جو ہیں اس کے بارے میں احتیاط کریں آئندہ سے کوئی بھی رولز اور ریگولیشنز بنانے کے لیے. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ ہمارے اسٹیٹ میں کیا اتنی ٹالرنس کیپیسٹی ہے کہ جتنا سچ ہم زور سے بولیں وہ اس کو ایبزارب کر سکے. میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک پولیٹیکل سائنس کی ریسرچ اسکالر ہوں, لیکن مجھے حق نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے اپنے اس اسٹیٹ کے بارے میں. تو کیسے زور سے سچ بولیں ہم لوگ؟ کیا 9 مئی کا انسیڈنٹ بھول گئے ہیں یا ہم لوگ مارنگ بلوچ کا بھی حال نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, لیکن اس کا تعلق آج کے موضوع سے نہیں ہے, لیکن لنک ہے اس کا. میں آپ کو جنرل ضیاء الحق کے دور کی مثال دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں بہت پابندیاں تھیں صحافت پہ. تو جو لوگ اخبارات میں ان کے مارشاء اللہ پہ تنقید کر رہے تھے ان میں بہت سے لوگ شامل تھے. میں آپ کو 3-4 نام بتاتا ہوں, شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کچھ نہ جانتے ہوں. ایک تھے ارشاد احمد حقانی صاحب, وہ ایک کالج میں پروفیسر تھے, سرکار سے تنخواہ لیتے تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب ابھی بھی کالم لکھتے ہیں, ایم اے کالج میں پروفیسر تھے. امجد اسلام امجد صاحب, وہ بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں لکھتے تھے لیکن لکھتے وہ بھی تھے. تو اس طرح کے 10-15 جو لوگ تھے جو جمہوریت کی بات کرتے تھے, مارشاء اللہ پہ تنقید کرتے تھے, وہ سرکاری ملازم تھے. ٹھیک ہے, تو مارشاء اللہ کے دور میں ظاہری بات ہے سرکاری ملازم, اگر ارشاد احمد حقانی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج قصور میں پڑھاتے بھی ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں جنگ میں اور تنقید کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایم آر ڈی کی تحریک بڑی اچھی تحریک ہے, پاکستان میں مارشاء اللہ ختم ہونا چاہیے, جمہوریت بحال ہونی چاہیے, تو ان سمیت جو جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے جو اخباروں میں لکھ رہے تھے ان کو سرکار نے نوٹس جاری کیے کہ آپ نہیں لکھ سکتے, جیسا کہ آپ نے بتایا. تو ان تمام وہ جو سرکاری ملازمین تھے, بجائے کہ وہ بند کر دیتے لکھنا, انہوں نے مختلف لائرز کے ذریعے جو حکومت نے نوٹس جاری کیا تھا اس کا جواب دیا کہ آپ آئین کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن آئین پاکستان میں آرٹیکل 19 بھی ہے اور سروسز رولز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور ایک لیگل بیٹل شروع کر دی مارشاء اللہ حکومت کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی جو مارشاء اللہ حکومت ہے اب وہ کیا کرتی, اتنے سارے لوگوں کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی تھی. اگر صرف ایک بندہ جو ہے اس کو نوٹس جاری ہوتا یا صرف وہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب صرف ایک سرکاری ملازم دیتا تو شاید اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن 8-10 جب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے جواب دیا تو حکومت بیک فٹ پہ چلے گی. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے بھی کہا ہے کہ آپس میں یونٹی پیدا کریں.
بطور سرکاری ملازم آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں یا پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس, پھر تو آپ کا بہت بڑا رائٹ ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں. آپ کو, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا قانون آپ کو روکتا ہے. آزادی اظہار ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. تو اگر مارشل لا دور میں